بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے طلاق کا طریقہ بہت آسان بتایا ہے۔ جس طرح اسلام میں نکاح بہت آسانی سے منعقد ہو جاتا ہے، اسی طرح طلاق کا طریقہ بھی بہت آسان بتایا گیا ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے بیجا رویوں کی وجہ سے اسے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ طلاق کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ طلاق سنت کہلاتا ہے اور دوسرا طریقہ طلاق بدعت۔ طلاق سنت یہ ہے کہ شوہر عورت کو حالت طہر میں، یعنی جب عورت حیض سے پاک رہتی ہے، جب کہ اس نے ہم بستری نہ کی ہو، ایک طلاق رجعی دے اور عدت گزر جانے دے۔ عدت پوری ہوتے ہی ایک طلاق بائن پڑ جائے گی اور علیحدگی ہو جائے گی۔ اسے طلاق احسن کہتے ہیں۔ یہ طلاق کا ایک بہترین طریقہ ہے اور اس میں بہت زیادہ سہولت پائی جاتی ہے۔ طلاق احسن دی گئی، عدت پوری ہو گئی، مرد اور عورت دونوں الگ الگ ہو گئے، مرد چاہے جہاں شادی کر لے، عورت چاہے جہاں شادی کر لے۔ اگر کسی وجہ سے دونوں کی شادی نہیں ہو پائی، 2-4 سال 5 سال گزر گئے، اس کے بعد دونوں کا ارادہ ہوا کہ ہم کو پھر میاں بیوی کی طرح رہنا چاہیے، تو طلاق کے اس طریقے میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ پھر ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے طلاق کے اس طریقے کو احسن یعنی بہترین طریقہ کہا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ طلاق حسن کہلاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شوہر ایک طلاق حالت طہر میں دے، پھر حیض کے بعد جب عورت دوبارہ حالت طہر میں آئے تو دوسری طلاق دے، اسی طرح حالت طہر میں تیسری طلاق دے۔ اس میں بھی شرط ہے کہ اس مدت میں عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کرے۔ اسے طلاق حسن کہتے ہیں۔ طلاق حسن کا طریقہ بھی اختیار کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک طلاق ہی سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو الگ الگ طور میں طلاق دی جائے اور یہاں تک کہ 3 طلاقوں کی تعداد پوری کر دی جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ طلاق کا دوسرا طریقہ ہے طلاق بدعت، یعنی خلاف سنت طریقے پر دی گئی طلاق۔ آدمی یک بارگی 2 یا 3 طلاقیں دے، یا حیض کی حالت میں طلاق دے، یا اس پاکی کی حالت میں طلاق دے جس میں مجامعت کر چکا ہو۔ چونکہ طلاق کا یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک بارگی 3 طلاق دینے سے آدمی اپنے آپ کو ان سہولتوں سے محروم کر لیتا ہے جو شریعت نے انہیں اس کو دی ہے، اس لیے اس طریقے کو طلاق بدعت کہا گیا ہے۔ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو بہتر ہے کہ طلاق احسن کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ طلاق بدعت سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی طلاق دے تو واقع ہو جائے گی اور طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔ طلاق احسن کی صورت میں شوہر کو غور و خوض کرنے کا خوب موقع ملے گا، عورت دوران عدت اس کے گھر ہی میں رہے گی۔ اگر شوہر چاہے تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، اگر عدت گزر جائے تو عورت آزاد ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہ موقع باقی رہے گا
کہ اگر مرد چاہے اور عورت بھی آمادہ ہو تو دونوں دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اثر نو نکاح کر سکتے ہیں۔ طلاق کا مقصد رشتہ نکاح کو ختم کرنا ہے، یہ مقصد ایک طلاق سے بخوبی پورا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں انسانی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی پیاس بجھا دے تو وہ 10 گلاس پانی نہیں پیتا۔ بچے کی تادیب ایک چپت لگا کر ہو سکتی ہو تو اس پر ڈنڈے نہیں برساتا۔ ایک گولی کھانے سے بدن کا درد دور ہو جائے تو مہینوں بھاری خوراکیں نہیں لیتا۔ پھر اگر اس نے بیوی کو اپنی زندگی سے الگ کرنے کا تہیہ ہی کر لیا ہے تو جو کام ایک طلاق سے ہو جاتا ہو اسے انجام دینے کے لیے بیک وقت 3 طلاق کیوں دے؟ قرآن کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد کو 2 مرتبہ الگ الگ یہ موقع دینا چاہتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے الطلاق مرتان، سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ چنانچہ وہ متنبہ کرتا ہے کہ اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس عورت سے محروم ہو جائے گا، سورہ البقرہ آیت نمبر 230۔ 3 مرتبہ بیک وقت طلاق دینے سے یہ مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی میں 1 مرتبہ ایک شخص نے بیک وقت 3 طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے سخت ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ نسائی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ طلاق کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کریں اور اپنے خواہشات پر یا غیظ و غضب میں آ کر ایک سانس میں ایک موقع پر 3 طلاق کا جو ایک طریقہ سماج میں رائج ہو گیا ہے اس سے اجتناب کریں۔ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے میں بھلائی ہے اور اس سے ہٹ کر دوسرے طریقوں میں انسانی زندگی کے لیے بہت سی پیچیدگیاں اور پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔